بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اگر ہم دیکھیں تو سب سے اس میں بنیادی چیز ملے گی اچھے اخلاق. یہ بنیادی چیز ملے گی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی جی آپ بہت اونچے اخلاق پر ہیں. تو یہ اونچے اخلاق صرف ان کے لیے نہیں ہے، میرے آپ کے لیے بھی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں، سنتوں پر. یہ ہم اللہ کے راستے کی محنت کرواتے ہیں، 3 چلے لگواتے ہیں، چلہ لگواتے ہیں اور اجتماعات کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، محنت ہوتی ہے. مسجد کا جماعتیں بٹھواتے ہیں، بھی 3 دن کی جماعت میں جاؤ، 10 دن کی جماعت میں جاؤ، مستورات کی جماعت نکالو، اجتماع ہو رہا ہے، وہ اجتماع سے جماعتیں نکلیں گی. محنت ہوتی ہے. یہ محنت کیوں ہوتی ہے بھائی؟ تاکہ دین ہماری زندگیوں میں آئے. یہ چلہ لگوانے کا مقصد ہی ہوتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلے میوات میں اجتماع کیا تو 300 آدمی جمع ہوئے. تو میواتی آئے حضرت کے پاس اور حضرت کے پاس آ کر کہا کہ حضرت 300 آدمی جمع ہوئے ہیں. اس وقت میں 300 آدمی جمع ہونا بہت بڑی چیز تھی. حضرت 300 آدمی جمع ہوئے، فلاں علاقے سے 10 آئے، فلاں سے 5 آئے، فلاں سے. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی آپ نے مجمع جمع کر لیا، مجمع تو مداری بھی جمع کر لیتا ہے. یہ کہا کہ مجمع تو مداری بھی جمع کر لیتا ہے. یہ بتاؤ ان کی زندگی میں دینداری کی کوئی فکر بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ مدرسے، یہ محنت، یہ خانقاہیں، یہ ادارے، یہ دعوت و تبلیغ کا کام اور یہ مکاتب، محنت ہو رہی ہے. تو اس کے پیچھے تنہائی میں بیٹھ کر یہ ہمارے سبق جو چل رہے ہیں، کتابیں، تفسیریں، کبھی کبھار تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچو کہ ابھی میری زندگی میں بھی دین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. میں کہاں کھڑا ہوں؟ قبر میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے بھائی کہ کتنے چلے لگائے تھے؟ قبر میں سوال ہوگا بخاری شریف پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟
قبر میں سوال ہوگا کہ آپ نے جو ہے ترمذی شریف پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کون سے مدرسے میں داخل ہوئے تھے، نہیں۔ قبر میں سوال ہوگا 3 چلے لگائے تھے کہ نہیں لگائے تھے، نہ چلوں کا، نہ خانقاہ کا، نہ مدرسے کا، نہ بخاری کا، کچھ بھی نہیں۔ یہ سوال ہوگا من ربک، یہ بنیادی چیز، تمہارا رب کون ہے؟ دنیا میں پہچانا ہوگا تو وہاں پہچانے گا۔ تو یہاں ہی محنت کرواتے ہیں تاکہ ہمارے اللہ کو پہچانیں، ہمارے رسول کو پہچانیں، ان کے اخلاق کو پہچانیں، ان کی محنتوں کو پہچانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سلف صالحین کے دور میں یہ ترتیب تھی جو آج ہمارے دور میں نہیں ہے۔ سلف صالحین کے یہاں ایک ترتیب تھی، روزانہ اپنے شاگردوں کو ایک سنت دیتے تھے اور رٹواتے تھے، عمل کرواتے تھے عملی طور پر۔ ہم جب چھوٹے تھے جماعت میں جاتے تھے، یوسف بھائی جو ہمارے تھے چنگواڑا کے ٹیکسی ڈرائیور کہتے تھے ان کو، ان کے ساتھ میں نے بہت وقت لگایا ہے، تو ہم تو چونکہ فائدے پہنچ چکے تھے، سال ہمارا لگتا تھا، تو ان کے ساتھ ہم جاتے تھے تو کبھی کبھی 50 آدمی ہوتے تھے، کبھی کبھی 60 آدمی ہوتے تھے۔ تو یوسف بھائی جو ہے بیٹھتے تھے، بیٹھ کر سب کو جو ہے جوڑیاں بنا دیتے تھے، ایک عالم ایک ان پڑھ، ایک عالم ایک ان پڑھ، ایک ان پڑھ، اور پھر کہتے تھے کہ اسے جو ہے 5 آیتیں سکھاؤ۔ قرآن اس کا اتنا ٹھیک ہونا چاہیے کہ جو کوئی محلے میں کہیں مسجد کا امام نہ آئے تو کم سے کم یہ نماز پڑھا دے گا۔ یہ ترتیب ہوتی تھی۔ سونے کی دعائیں سکھاتے تھے، سونے کی، پھر سونے کے وقت میں پوچھتے تھے سونے کی دعا پڑھ لی بھائی، سونے کی دعا پڑھ لی، سونے کی دعا پڑھ لی، آپ پڑھ لی، ذرا زور سے پڑھو، ایسا کہتے تھے، زور سے پڑھو۔ ہمیں غصہ آتا تھا، ہم چھوٹے تھے، ارے یہ تو آتی ہے دعا، یہ کیوں پیچھے پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ تربیت ہے۔ تو سلف صالحین کی یہاں ایک تربیت ہوتی تھی، اپنے گھروں کے اندر ایک ایک سنت جو لگاتے تھے، کہتے تھے آج اس سنت پر عمل ہونا چاہیے، آج یہ سنت پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا، پوچھتے تھے۔ ہوا عمل ہم کامیاب، عمل نہیں ہوا تو ہم ناکام۔ اس لیے اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ روزانہ ہماری زندگی میں دین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بس۔ پھر آدمی جو سوچے گا کہ ارے بھائی میری زندگی میں دن تو نہیں آ رہا، تو کوشش کر، علماء کے پاس جا، محنت کر۔ ہم ماسکو گئے تھے تو وہاں ایک نوجوان تھا، تو سورہ کوثر اس کو ہم نے سکھائی 1 ہفتے میں۔ جب ہمارا بچہ تو آسانی سے پڑھ لے گا، 1 ہفتے میں ہم اس کو کہے تعلیم کے حلقے کے اندر پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو پڑھتا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم کہیں اِنَّا، وہ پڑھتا تھا اِنَّا، ہم کہتے تھے اِنَّا، وہ کہتا تھا اِنَّا۔ تو مجھے غصہ آیا، میں جب برتن لے کر آیا، میں نے کہا تو اِنَّا پڑھتا ہے، نہیں نا، اِنَّا اس کو کہتے ہیں، یہ برتن کو کہتے ہیں، دیکھ۔ اور میں اس کو کہتا تھا یہ سورہ کوثر تجھ کو یاد دلا رہا ہوں، یاد کروا رہا ہوں، ارے زبردست سورت ہے، یہ برکت والی سورت ہے، یہ بہت اونچی سورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے آئے، حدیث میں آتا ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد ہنستے ہوئے ارے بابا ایک بہت بڑی سورت نازل ہوئی ہے، بہت بڑی سورت نازل ہوئی ہے، بہت بڑی سورت نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کو اگر سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت نازل ہوئی، کوثر جب ہم لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں نا، کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یا کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے اوپر جو ہے اتنے زیادہ پیالے ہیں کہ آسمان پہ جو تارے ہیں اس سے بھی زیادہ پیالے ہیں، بہت اونچی برکت والی صورت ہے۔ سلف صالحین اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ سورہ کوثر روزانہ پڑھا کرو،
کبھی بھی ناکام نہیں بنو گے۔ اور میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ روزانہ ہمت کر کے 100 مرتبہ تو سورہ کوثر پڑھ لوں، انشاءاللہ کوئی جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا، نظر بھی نہیں لگے گی، اور پوٹلی بھی بہت آئے گی۔ پوٹلی، آج کل پوٹلی کی ضرورت پڑتی ہے نا، مال کی، حلال مال بھی اللہ بہت دے گا، خیر کثیر۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر۔ الحمدللہ جس نے بھی پابندی شروع کر دی اس کے لیے آسمان سے پوٹلی آنی شروع ہوگی۔ ایک ہفتے میں نے اس کو سورہ کوثر سکھائی، ایک ہفتہ لگا۔ میں کہوں انا، وہ کہے انا، تو اس طریقے سے ایک ایک پر محنت ہونی چاہیے۔ اور اپنے سے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، اپنے دل سے پوچھے، اپنے دل سے پوچھے میں زکوٰۃ دیتا ہوں کہ نہیں دیتا، اپنے دل سے پوچھے میں نے ورثہ دیا کہ نہیں دیا۔ پوچھ تو سکتا ہے نا اپنے دل سے۔ اپنے دل سے پوچھے کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے، اپنے دل سے پوچھو۔ مفتی صاحب کے بعد بعد میں جانا، اپنا دل یہ مفتی ہے اس سے پہلے پوچھو، میں سنت پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ یہ جو بڑے گزرے ہیں لوگ، عمر بن عبدالعزیز ہے، امام احمد بن حنبل ہے، عبداللہ بن مبارک ہے، یہ ایسے بڑے نہیں بنے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا۔ بڑا بننا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ اور پھیلاؤ اس کو۔ سورہ کوثر پڑھے گے 100 مرتبہ روزانہ انشاءاللہ، اس کی برکتیں دیکھو گے۔ آج کی تاریخ لکھ لینا، آج کی تاریخ میں مولانا نے کہا تھا یہاں سورہ کوثر 100 مرتبہ، اس کی عادت ڈال دو۔ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، چھوٹی سی سورت ہے، اور پاس لکھ کر رکھو گے تو بھی فائدہ ہے، پڑھو بھی لکھ کے رکھو بھی تو اس کی ترقی ہر لائن کی ترقی ہوگی۔ تو میں اس کو کہتا تھا ماسکو والے کو، میں کہتا تھا، میں نے کہا کہ دیکھ یہ تو بہت برکتی صورت ہے، تو اس نے کہا مجھے برکت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا تو برابر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے برکت آئے گی، تو پڑھ تو صحیح۔ پھر بن گیا وہ امام مسجد کا، جسے سورہ کوثر بھی آتی نہیں تھی، وہ امام بنا۔ وہ امام ایسا بنا بہترین قرآن پڑھنے والا ماشاءاللہ، جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے۔ ہمارا سفر ہوا تھا لاس اینجلس کا بہت پہلے، بعد میں اس کے بعد میں کئی سفر ہوئے وہاں، لاس اینجلس، انگل ووڈ، ہالی ووڈ، نام سنے ہوں گے آپ نے سارے جو امریکہ میں جو ہے وہاں ہمارے سفر کافی مرتبہ ہوئے۔ تو جب پہلی مرتبہ ہم نے سفر کیا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے تھے۔ جمعہ کی نماز جمعہ کے دن نہیں، اتوار کے دن۔ تو ہم پوچھتے تھے کہ آج تو جمعہ نہیں، آج تو اتوار ہے۔ بولے جمعہ کے دن ہم بہت بیزی رہتے ہیں، اتوار کے دن تھوڑا فری رہتے ہیں، اب پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حال تھا۔ تو اس وقت میں انگل ووڈ تو مرکز ہے، لیکن ہالی ووڈ اس سے اتنا قریب تو نہیں ہے، تھوڑا سا دور ہے۔ اور یہ جو مائیکل جیکسن ہے اس کا مکان بھی وہیں پر ہے، اب بھی ہے مکان اس کا وہاں پر ہے۔ تو ہمارا سفر میں ہوتا تھا تو ہم ملاقات کرتے تھے، اس سے ملاقات کی، اس سے ملاقات کی، اس سے ملاقات کی۔ مائیکل جیکسن کا بھی ہمارا بہت بڑا قصہ ہے، وہ یوٹیوب پر ہوگا، اب تو میں بھی بڑھاپے میں آ گیا، بھول گیا۔ تو ہم گئے وہاں گشت کے لیے۔ یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اگر اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ میرا جملہ ہے، رکھنا دل میں۔ یہ بات نہیں آئے کہ میں کمزور آدمی ہوں، میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں گا۔ نہ 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 نہ، وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اللہ جو ہے، وہ تو نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہم گئے گشت میں، جب گشت کے اندر گئے
تو عرب لڑکے تھے، لیبیا کے تھے، فلسطین کے تھے، مصر کے تھے، کویت کے تھے، سب عرب لڑکے. اور اس میں جو بڑا ایکٹر تھا ہالی ووڈ میں، جو بڑا ایکٹر تھا وہ لیبیا کا تھا. اس کا نام تھا زین کہتے تھے، زین بڑا ایکٹر شمار ہوتا تھا وہ. میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ آپ کو؟ کہ دل میں کبھی بھی نہ آوے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ اللہ کے لیے کرو تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا. یہ امید پہ مت رکھو کہ مجھے کرسی ملے، نہیں مجھے ممبر ملے. نہیں، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یونس، یہ جملہ کہتے تھے، بیٹا یونس عمومیت کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ بہت ترقی دے گا. اور ساتھ میں کہتے تھے ممبر پر آنے کی کوشش مت کرو، سب سے زیادہ خطرے میں ممبر پر بیٹھنے والے ہیں. یہ ابا کہتے تھے، ہمیں یہ تنہائی میں نصیحت کرتے تھے، سب سے زیادہ خطرے میں ہے، اس کی کوشش مت کرو. ہاں اللہ اگر لے آوے تمہیں عزت دے دے تو اللہ نبھا لے گا. چالاکیوں کے ساتھ آگے مت بڑھو. چالاکیاں، ہوشیاریاں یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہم گئے وہاں، اب ہم جب وہاں گئے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں، سنیچر کا دن گزر کے رات تھی، وہ رات میں سب شرابوں کے اندر مشغول. ارے بھائی وہاں ساتھیوں سے کہا، وہ بھولا تھے وہاں ہمارے ساتھی